باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا جو عنوان ہے ویڈیو کا وہ یہ ہے، کیا آپ پر جادو ہے؟ یعنی کہ آپ اب جادو محسوس کرتے ہیں، اور اگر جادو محسوس کرتے ہیں جادو کی پہچان کیا ہے؟ اس سلسلے میں یہ ویڈیو بنائی ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی بہن سمجھتے ہیں ہم پہ جادو ہے اور ہم پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو اس کی میں کچھ وجوہات کہ بتاتا ہوں، اور اس کے بارے میں قرآن میں بھی بہت کچھ لکھا ہے، اور جادوئی کے بارے میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 میں بھی ذکر ہے، اور سورۃ یونس میں بھی ذکر ہے اس کا، اور پھر دوبارہ سورۃ یونس میں بھی ذکر ہے، اور اس کا آیت نمبر 81 اور 87 ہے۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ اعراف میں بھی جادو کے بارے میں ذکر ہے۔ تو اس کا علامات کیا ہے جادو کی، یہ آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی بہت احساس ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، منٹ منٹ میں اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جو پہلے اس کے اندر نہیں ہوتا تھا، اور ہر وقت جو اس سے بات کی جائے تو وہ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جبکہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی، جبکہ پہلے وہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر اس پہ جادو ہے، اور اس کو یعنی کہ ہر وہ چیز ناپسند کرنے لگ جاتا ہے جو پہلے اس کو پسند ہوا کرتی تھی، اب وہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ جادو کی علامات ہیں۔ اور خواہ خواہ گلے شکوے رونا دھونا اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اگر کسی کے اوپر جادو ہے تو یہ کیفیت اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اور جو شیطانی اعمال ہیں وہ اس کو پسند آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے احکام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا جو بھی کچھ چیزیں قرآن ہے، اس سے وہ دور بھاگنے لگ جاتا ہے اگر اس کے اوپر جادو ہے۔ پرانے زمانے کی جو اچھی باتیں اس کو لگتی تھی، اب وہ اس کو دوبارہ اچھی باتیں لگنے لگ جاتی ہیں، جبکہ وہ باتیں اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے کہ میں کہ پہلے گناہ کرتا تھا، میں نے توبہ کر لی، اب میں گناہ نہیں کرتا۔ تو اس کو یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس کو وہ پرانی باتیں اچھی لگتی ہیں، گناہ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے اوپر جادو کا اثرات ہے، اور خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ خدا نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے اتنا کچھ مجھے بے بس کر دیا، میں کہ مجبور ہو گیا ہوں، پیسہ نہیں ہے، اور میری اولاد صحیح نہیں ہے، بیوی صحیح نہیں ہے، کہ اللہ سے خام خواہ گلہ شکوہ وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ سے مایوسی ظاہر کرتا ہے۔ اچھے کام چھوڑ کر برے کاموں کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر وہ کسی کو یا اس کو سمجھائے نہ اس کو، تو وہ اس کو سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ اس سے چڑچڑاپن اس پہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی علامات میں سے یہ ہے، اس کی ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کو اکثر بیشتر اس کی سانس اکھڑتے محسوس ہوتی ہے جس پہ جادو ہے۔ اگر شروع میں نہیں ہے تو جب آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کے پیریڈ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی سانس اس کو تیز تیز چلنی شروع ہو جاتی ہے، سانس اس کو اکھڑنے لگتی ہے، اور دل اس کا زور زور سے دھڑکتا بھی ہے۔ ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ اس کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے، اور پھر ایسے حالات میں اگر اس پہ جادو ہے اس کے بال بھی جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہ نماز میں اس کا دل نہیں لگتا، نماز کے ٹائم پہ جب دیکھتے ہیں اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو سونے کی پڑ جاتی ہے، شیطان اس کو تھپکی دیتا ہے، اس کو سلا دیتا ہے۔ زیادہ ہو تو اگر جادو کا اثر زیادہ ہو جائے یا پرانا ہو جائے تو اس سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ خون کی چھینٹیاں اس کے کپڑوں پہ پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کا کہیں کہیں سے کپڑا کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جادو کی علامات میں سے یہ ہو جاتی ہیں۔ اس کا سر بھاری ہو جاتا ہے،
اور اس کو اپنا کوئی بھی دوائی اس پہ اثر نہیں کرتی، اور یہ کندھا جن سے ہے، یہ کندھا اس پہ درد کرنا، اس پہ بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسا بھی اس کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے پیچھے کوئی ہے اور جبکہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس کو نیند جو سی ہے نا آنے کی شکایت بھی ہو جاتی، پہلے بڑے سکون سے سو جاتا تھا، اب اس کو نیند نہیں آتی، سوچوں میں رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے، اور گھر سے اس کو نا خاص طور پہ کونوں سے اور جہاں تاریکی ہو وہاں پر اس کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے، خوف آنے لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ گھر میں عجیب و غریب اس کو بدبو محسوس ہوتی ہے کہ یہ عجیب سمیل آ رہی گھر سے، اس کونے سے عجیب سمیل آ رہی ہے۔ تو یہ علامات جو مین علامات ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں بتائی ہیں۔ یہ مین علامات آپ کے اگر کسی کے اوپر جادو ہے تو اس کے اوپر مطلب کہ آ جاتا ہے۔ اور جادو کے لیے اپنا کیا کیا جائے میں آپ کو ویڈیو کے پیچھے ہی دے رہا ہوں۔ اس کو آپ زعفران سے لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور جیب میں رکھ لیں، لیمینیشن کروا لیں تاکہ اس سے جادو کا اثر ایسے سے ختم ہو جائے۔ اور دوسرے جادو کے لیے قرآن بھرا پڑا ہے، سورۃ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں۔ جو سب سے آسان طریقے ہیں وہ یہی ہے کہ درود پڑھیں گے تو جادو پیچھے ہٹتا جاتا ہے، اور چاروں کل آپ نے 3 دفعہ پڑھ کر، چاروں کل اول آخر درود شریف چاروں کل 3 دفعہ پڑھ کے، یا تو اس کے اوپر آپ پھونک مار دیں، دم کر دیں اس کو، یا وہ پانی میں پڑھ کے اس کو وہ پانی اس کو پلا دیا کریں، اور یہ آپ اس کی کیفیت دیکھتے جائیں گے۔ اگر یہ مطلب کہ اپنا اس کو آپ فیل کرتے ہیں کہ اس کا اثرات ختم ہوتے جا رہے ہیں تو آپ اس کو پڑھتے رہیں، اور اس وقت تک پڑھتے رہیں جس وقت انسان نارمل نہ ہو جاتا ہے۔ یہ اگر آپ وہ خود بھی پڑھنا چاہیں تو قل اعوذ برب الناس پڑھ سکتا ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ سکتا ہے، قل واللہ پڑھ سکتا ہے، چاروں کل میں سے کچھ بھی وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھتا رہا کرے۔ ناد علی پڑھ سکتا ہے، ناد علی تو چھوٹی سی ہوتی ہے، ناد علی پڑھ سکتا ہے، انا اطمئنا کل کوثر پڑھ سکتا ہے اگر اس نے خود پڑھنا ہے، اور سوتے وقت لازمی پڑھنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو مطلب چاروں کل پڑھ سکتے ہیں تو یہ اس کا علاج تھوڑا سا لمبا جائے گا، لیکن اس کو افادیت ہو جائے گی۔ اس کو پانی میں پڑھ کے دے دیں یا اس کو دے دیں، وہ آہستہ آہستہ دیکھیں وہ نارمل ہوتا جائے گا، نارمل ہوتا جائے گا۔ اور جب یہ پانی پلائیں گے نا، صبح شام دوپہر پانی پلائیں، ایک بوتل میں تیار کر کے رکھ لیں اور اس کو صبح شام پانی پلائیں۔ وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، جو گھر والے اس سے محبت کرتے ہیں وہ چلتے پھرتے اس کے اوپر درود شریف پڑھ کے پھونک بھی سکتے ہیں، سورۃ ناس پڑھ کے پھونک بھی سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر اثرات ہو اور وہ اثرات اس سے دور ہٹتے جائیں۔ اگر آپ نے یہ عمل کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو افادیت ہوگی، اور یہ اس کا جادو کا توڑ ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔